ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز. لیٹس ریویو ہم کہاں کے سچے تھے. اس قسط میں مہرین مسعود کی خالہ صفان سے ملتی ہیں اور رشتے کی بات کرتی ہیں. صفان بہت خوش ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پہلے مہرین سے پوچھوں گا، پھر میں اپنی ماں سے بات کروں گا. اس کی خالہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. اس کی خالہ گھر آ کے اپنے بیٹے سے بھی ذکر کرتی ہیں کہ آج میں صفان سے ملی اور وہ مجھے بہت خوش لگ رہا تھا. مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مہرین اس کی مدر سے بھی مل چکی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے گا اور اپنے گھر والوں سے بھی. لگتا یہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا، لیکن ایک اس بات میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مہرین کا جو کیس ہے اس سلسلے میں. تو لگتا یہی ہے کہ اسود سن کے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوا. اس کے جذبات جو ہیں وہ اس وقت ایک ہارے ہوئے انسان جیسے لگ رہے ہیں. وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ مشل کے جانے کے بعد وہ بہت کنفیوز ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو اسے اپنے گھر والوں کو منا لینا چاہیے. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مسئلہ تو سچی محبت والوں کو ہی ہوتا ہے. یہ بات یقیناً وہ اپنے بیٹے کی دل کی بات جانتی ہے، اس لیے بولتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مہرین مسعود سے محبت کرتا ہے، لیکن اس وقت کنفیوز ہے، پریشان ہے. مہرین کو جب صفان بتاتا ہے اس کی خالہ کے بارے میں تو وہ کہتی ہے کہ خالہ کو تم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا. مہرین پریشان بیٹھی ہوتی ہے صبح اور اپنی خالہ سے یہ کہتی ہے کہ خالہ آپ کو یہ بات صفان سے نہیں کہنی چاہیے تھی. خالہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. مہرین کہتی ہے ہاں لیکن میں اپنے ساتھ کسی اور کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی اور مجھے بالکل بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ شادی ہونی چاہیے کیونکہ میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں فیل نہیں کر سکتی کہ میں شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں. اور ماموں صاحب بلاتے ہیں اسود کو اپنے گھر اور اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنی باتوں سے. اور شبو اس کو بتاتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، کہ اس طرح مہرین مسعود جو ہیں وہ چائے بنا رہی تھیں اور ان دونوں میں پہلے جھگڑا ہوا، پھر مہرین مسعود نے چائے بنائی اور اس نے کہا کہ یہ دونوں کی چائے میں بنا رہی ہوں. اور جب میں نے مشل باجی سے پوچھا کہ وہ تو آپ کے لیے چائے بنا رہی ہیں تو مشل باجی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اسے بنانے دو چائے. لیکن اصل میں تو شبو جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ یہ سارا فساد ہی شبو کی جھوٹ سے پیدا ہوا ہے. وہ بتاتی ہے کہ کس طرح کپ میں چینی ملائی جا رہی تھی اور میں نے جب پوچھا کہ باجی مشل تو چینی نہیں پیتی تو مہرین باجی کہتی ہیں کہ وہ میرے ہاتھ سے چائے چینی بھی پی لے گی. یقیناً اس بات پہ ایسا لگ رہا ہے کہ شبو کو اس کے گھر والوں نے ڈرا دیا ہے کیونکہ شبو سچ جانتی ہے. اور مشل کا جو فادر ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ میری بچی جو ہے خودکشی نہیں کر سکتی، اس کو سلیپنگ پلز پلائی گئی ہیں. وہ پوری طرح کامیاب ہو جاتا ہے اسود کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ مہرین نے ہی اس کو سلیپنگ پلز دی ہیں اور شبو اس کی وٹنس ہے. مشل نے جو باتیں مہرین مسعود کے بارے میں اسود سے کہی تھیں اس کے والدین ساری نیگیٹو باتیں پکا کرنے میں اسود کے دل میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی. وہاں سے بہت ہی کنفیوز حالت میں، پریشان کی حالت میں اسود گھر پہنچتا ہے اور گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے. اسے مشل بھی یاد آ رہی ہوتی ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. وہ کچن میں جیسے ہی مہرین کو دیکھتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے اور جب اس کی ماں یہ بتاتی ہے کہ آج صفان مہرین کو لینے آ رہا ہے تو اس کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کافی چاہیے. جب اس کی ماں کہتی ہے مہرین کو کہ کافی بنا دو تو وہ کہتی ہے نہیں مجھے آپ کے ہاتھ کی چاہیے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ جب شادی ہی کرنی ہے تو سمپلی سے نکاح کرے اور لے جائے۔ دوسری طرف پولیس اس کو بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ چائے دونوں نے اکٹھی پی ہے، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو خودکشی کرے وہ دوسرے بندے کے سامنے بیٹھ کے ہی خودکشی کرے اور اپنے چائے میں پلز ملا لے۔ تو یقیناً دوسرے بندے نے ایسا کیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا مہرین پہ بات ثابت ہو گئی؟ دوسری طرف صفوان منگنی کی انگوٹھی پہناتا ہے مہرین کو، لیکن مہرین بہت اداس ہے کیونکہ اسے اسود یاد آ رہا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتا ہے اسود، تو کہتا ہے دیکھو یہ انگوٹھی تو پہلی انگوٹھی سے زیادہ اچھی ہے۔ وہ کپ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اسے یاد آ رہا ہے کہ یہ کپ تو میشل کو میں نے دیا تھا گفٹ کے طور پہ، اور میشل کہتی ہے کہ ایک کپ تمہارے پاس رہے گا اور ایک میرے پاس۔ تو وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ کپ یاد ہے؟ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ مہرین بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور چپ ہو جاتی ہے، کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو؟ کہتی ہے میں سچ جاننا چاہتا ہوں، اور تم سچ بتائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ مگ کو پہچانتی ہو؟ کیا تم اس مگ کو پہچانتی ہو؟ لیکن مہرین جواب نہیں دیتی، بہت ہی خوف زدہ ہوتی ہے، مگر وہ کہتا ہے تم اس میرے باتوں کی جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ کسی طرح سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے۔ اس کی خالہ سب یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور بہت ہی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت ہی دکھی دل سے وہ اس کو دیکھتی ہے، اپنی خالہ کو۔ صفوان کی ماں رشتہ لے کر اس کے گھر آتی ہے، تو مہرین کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی بہت ہی اچھی ہے، میں ماں اچھی نہیں ہوں، وہ بیٹی اچھی ہے۔ اتنے میں اسود آتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ مہرین کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تو صفوان جا کے اسود سے ملتا ہے اور ہینڈ شیک کرتا ہے۔ اسود کہتا ہے کہ رشتہ کہ کیسے آ سکتے ہیں، تو میری منگیتر ہے۔ اس کی ماں اور سب پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مہرین میری منگیتر ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے اس کی ماں کہ بیٹا وہ بات تو ختم ہو گئی تھی نا، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری منگیتر سے کوئی اور شادی کیسے کر سکتا ہے؟ تو صفوان کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، کبھی تم منگنی توڑتے ہو کبھی جوڑتے ہو، اور تم یہ بات اس وقت کہہ رہے ہو جب اس کا کوئی رشتہ لے کر آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے بہرحال میں جو ہوں یہ رشتہ نہیں توڑ رہا۔ وہ کہہ رہے تم بیچ میں آ رہے ہو میرے، اسود کہتا ہے صفوان سے۔ تو صفوان کی مدر اس کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ آپس میں یہ مسئلہ طے کر لیں، ہم پھر آ جائیں گے۔ اسود کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ مہرین کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور اپنانا بھی نہیں چاہتا۔ وہ مہرین کو سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ سب کیا ہے، اور یہ بات مہرین بھی جانتی ہے۔ اسود اپنا غصہ نکال رہا ہے مہرین پر۔ مہرین بہت ہی پریشان ہے، اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ جو ہے اسود تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں آتا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اسود اسے تنگ کر رہا ہے، اور اسود کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں، بلکہ صرف اور صرف بدلہ لینے کے جذبات ہیں، اور مہرین اسے بہت اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ اسود مہرین سے اب بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا۔